اصرار ہے کہ نہیں وہیں علم دکھلائیے، تو آ جائیے درود تاج کی تلاوت کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم. اپنی کتاب سے نہیں پڑھ رہا ہے، آپ جانتے اگر ہمارے یہاں جب درود ہے تو اس میں فوراً آل کا ذکر بھی. یہ درود ٹھیک ہے، یہاں پر اس درود میں آل کا ذکر کہیں نہیں، علم کا ذکر ہے. اللہ، یہ آپ کتابوں مل جائے گا درود تاج کے نام سے. اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم. کہ اب میں ترجمے میں تو آل کا نام کہہ دوں گے، حضرت سرکار کرمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر سلام ہو جو تاج والے ہیں اور معراج والے ہیں، میں بالکل سے اتفاق ہے، اور براق والے ہیں، براق حضور کی سواری، والعلم اور علم والے ہیں. یہ علم بدر میں بھی ہے، یہ علم احد میں بھی ہے، یہ علم خیبر میں بھی ہے. اب مسلمانوں سے ایک بہت چھوٹا سا سوال ہے، بھائی علم رسول اللہ کے زمانے میں ہے تو اگر رسول اللہ کی محبت میں 1 فٹ کی مسواک کی لکڑی نہیں چھوڑی تو ہماری دشمنی میں 5 فٹ کا علم کیوں چھوڑ دیا ہے؟ سنت رسول میں ایک چیز آپ نے لے لی، تو یہ سنت رسول میں ہے یا نہیں؟ چلے آج یہ علم بتائیں، کوئی تو علم ہو آپ کے پاس، کوئی تو علم ہو. پہلے ہوئے حیدر کرار سے ڈر لگتا ہے، اور موت کو میثم تمار سے ڈر لگتا ہے، اور پرچم حضرت عباس سے دوری کیسی، کیا تمہیں اب بھی علمدار سے ڈر لگتا ہے؟ تو یہ علم تو وہی ہے جو سرکار کے زمانے میں، اور وہاں سے سلسلہ چلتا ہوا ہے. بلکہ کتاب اسرار العباسیہ میں تو علم کی جو تاریخ لکھی ہوئی ہے وہ کبھی محرم کی کسی مجلس میں انشاءاللہ گزارش کروں گا کہ حضرت شیث علیہ السلام سے علم چلا، یعنی زمانہ آدم علیہ السلام. جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو حضرت شیث کو اللہ کی جانب سے یہ عہدہ ملا کہ وہ حابیل کے خون کا انتقام لیں، اور انہیں حکم دیا گیا، بالکل ابتدائی تاریخ گزاری، انہیں حکم دیا گیا کہ اللہ کے نام پر لوگوں کو جمع کرو. شہید کے خون کا انتقام یہ پرانی تاریخ ہے، اللہ کے نام پر لوگوں کو جمع کرو. اور انہوں نے کہا کہ پروردگار میرے پاس کوئی نشانی تو ہو کہ جس نشانی کے ذریعے تیرے نام پر لوگوں کو جمع کرو. تو جنت سے ایک سفید کپڑا ہے، اور وہ سفید کپڑا حضرت شیث کا علم بنا کہ اس کپڑے کو لہرا کر حضرت شیث نے یہ نعرہ بلند کیا کہ حابیل کے خون کا انتقام لیا جائے. وہاں سے علم چلا، اور یہ پھر انہوں نے پوری تاریخ لکھی کہ کیسے انبیاء تک منتقل ہوتا رہا. انبیاء تک منتقل ہوتے ہوتے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور پھر درمیان میں یہ علم حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام. یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ سرکار ختمی مرتبہ. سوال یہ ہے کہ بھائی کپڑا ہے، گلتا نہیں ہے، ان کا چاہنے والا بھی اگر کوئی قبر میں ہو. دیکھیں ساری بات ہی نسبت کی بات ہے، بات ہی نسبت کی ہے نا. آپ جا رہے ہو $50 ملین کا کوئی گھر ہے، اس کے قریب سے گزرے تھے، یا چپ کے ادب سلام کرتے گزرتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے؟ ایک 5,000 کی چوپڑی اور اس پر غازی کا علم لگا، اور ہمارے کوئی تعظیم کرتے ہوئے گزرتے ہیں، کہیں $multi million کا کوئی گھر دیکھ لیا، ان کا 2.5 ہفتے میں ضرور گزرتے ہیں کہ کاش ہمارا ہوتا. لیکن یہ ادب سے جھک کر تعظیم کرتے ہوئے تو نہیں گزرتے. لیکن جہاں غازی کا علم لگا، مختصر سا کوئی ایسا گھر کہ شاید جس میں ہم رہ بھی نہ پائیں خود سے، لیکن وہاں علم لگا ہوا ہے، آپ ادب احترام سے جھک کر ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ وہاں سے گزرتے ہیں. ایسا ہی اجلا کہ آپ کپڑے کا احترام کر رہے ہیں، کپڑے سے کہاں شفا ملے گی؟ کیا قرآن میں نہیں ہے کہ حضرت یعقوب کے کپڑے سے کسے شفا ملے گی؟ کپڑا تو سامنے کی بات ہے نا، لیکن وہ منسوب کس سے؟ حجت خدا سے منسوب ہے. مجھے جملہ کہنے دیں، جو خالی مٹیریل کو دیکھ کر سجدہ نہ کرے وہ شیطان کا نمائندہ ہوتا ہے. آدم مٹی ہے نا،
ہوتا ہے اور جس کی نگاہ نسبت پر ہو کہ آدم خلیفۃ اللہ ہے، وہ فرشتوں کا پیروکار ہوتا ہے، اور ہمارے بس یہی معاملہ ہے کہ جس کی نگاہ فقط مٹیریل بنا کر رک جائے اور جو آگے یہ دیکھے کہ اس کی نسبت کس کے ساتھ ہے۔ سرکار غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام کے ساتھ، اور ہمارے واقعی یقین فرمائیے کہ اس علم کی وہ لاج رکھی کہ حتیٰ جب یزید لعین جیسے فاسق اور فاجر اس کے سامنے بھی وہ جب تبرکات لے لیے گئے تھے تو اس نے کہا تھا کہ انظروا الی ھذا العلم، اس علم کو دیکھو کہ اس کا رستہ اب تک سلامت ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ اس پر جتنے حملے ہوئے اس نے علم پر کبھی کوئی آنچ نہیں آتی، اور وہی سنت تو جاری ہوئی۔ کراچی میں جب بم بلاسٹ ہوا، جلوس میں عاشور کے جلوس میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں علم تھا۔ اے شہر کراچی کے ملنگوں کو سلامی، پیمانے ولا توڑ کے بھاگے تو نہیں ہے، پیمانے ولا توڑ کے بم بلاسٹ ہوا تھا نا عاشور کے، جو پیمانے ولا توڑ کے بھاگے تو نہیں ہے۔ اور بوڑھا تو بڑی بات ہے، بچوں کی وفا دے، میدان علم چھوڑ کے بھاگے تو نہیں۔ اس لیے یہ علم ہمیں طاقت اور قوت نصیب کرتا ہے کہ جو مطلق اتباع حسین ابن علی میں جس کی زندگی گزری، مطلق کوئی ایک ضعیف جھوٹی روایت بھی نہیں کہ کہیں حسین ابن علی کے سامنے عباس نے یہ کہہ دیا ہو کہ مولا یہ کر لیجئے تو بہتر ہوگا۔ دوسرے بزرگوں کے کلام ملتے ہیں جو میں تاریخ میں اس کو کیا نام نہیں دینا چاہتا، اپنے اپنوں کے بھی ملتے ہیں جنہوں نے مشورہ دیا، چاہے انہوں نے خلوص سے بھی مشورہ دیا ہو کہ مولا بیویوں کو ساتھ لے کے نہ جائیے، لیکن کہیں کوئی ضعیف روایت بھی نہیں، کہیں نہیں کہ حسین نے کچھ کہا ہو، عباس کے سامنے یہ کہہ دیا کہ مولا یہ ہو جائے تو بہتر ہوگا، باقی آپ کی مرضی نہیں۔ اس نے کبھی کیا، کیوں، کہاں، کیسے، کس لیے پوچھا ہی نہیں۔ برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين۔